مدت کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان نے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، اور محنت مجاہدے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، بار بار یہ لفظ سنتا رہتے ہیں، اپنی طبیعت پر زور ڈال کے، نہ چاہتے ہوئے بھی، طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کر کے عمل کی عادت بنا لی تو انشاءاللہ پھر وہ نہیں چھوٹے گا۔ یہ ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں صوفیہ کے یہاں۔ اور قرآن پاک میں جہاد کا حکم ہے، اس میں سے ایک جہاد یہ بھی ہے، نفس کے ساتھ جہاد، خود اپنی طبیعت، اپنے جی کے ساتھ جہاد، اور اپنی طبیعت کے ساتھ جہاد اور مجاہدہ کیا ہے کہ جس غلط کام پر ہماری طبیعت ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں اور وہ کام نہ کریں، یہ ہے وہ جہاد۔ ہماری طبیعت جو ناجائز مطالبے کرتی ہے، ناجائز تمنائیں کرتی ہیں، تو وہ پوری نہ کریں، یہ ہے جہاد، مجاہدہ۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے عمر اللہ مرقدہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ دہلی جامع مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جمعے کے دن، اور یوں کہہ رہا ہے کہ نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیری بات مانوں، اور یہ بات بار بار کہہ رہا ہے۔ اب سننے والے سنتے ہیں اور کوئی نہ کوئی تبصرہ کر کے کچھ نہ کچھ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جی، مجمع چھٹ گیا، بعد میں ایک شخص نے پوچھا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو، کسے کہہ رہے ہو، کون نہیں ہے تمہارا خدا، اب کس کی نہیں مانو گے تم؟ تو فرما کہتے ہیں، جب اس نے کہا کہ بھائی دلی میں آدمی تو بہت ہیں، باقی عقل مند کوئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرا نفس یا میرا جی یا میری طبیعت، کچھ بھی کہیے گا، دل کے تو مطالبے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، طبیعت کے مطالبے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور نفس انسان کی اندر کی وہ طاقت ہے عام طور سے جس کے تقاضے برے ہی ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ ہاں جی ٹھیک ہے، چل رہے ہیں۔ تو دراصل یہ ہے کہ میرا نفس، میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ حلوہ کھاؤں، اور اس کی گنجائش میرے پاس ہے نہیں، تو میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیری بات مانوں، بس اتنی سی بات ہے۔ کچھ ایسا سامان کر لو جس سے طبیعت اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنے لگے۔ جی، اور وہ اللہ کے رسول کی باتیں سننا، پڑھنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، ان کی بات سننا، یہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ گناہ کی جب رغبت ہو تو اس کو دبا لو۔ یہ ابھی الحمدللہ میرا تو پہلے سے سنا ہوا ہے، بہت باتیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی زیادہ سنی ہوئی ہیں، ان کے پاس وقت زیادہ گزرا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس سال میں 1-2 مرتبہ جانا ہوتا تھا، اس لیے وہاں باتیں کم سنی ہیں، اور پھر بہت مرتبہ حضرت خود بات نہ کر کے دوسرا کوئی صاحب کتاب سناتے تھے، اس لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی باتیں زیادہ سنی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، دیکھو
آپ رات سے یہاں ہیں اور یقیناً آپ کے دل کے اندر نیک بننے کا، عبادت کرنے کا، نمازوں کی پابندی کرنے کا، تلاوت کی پابندی کرنے کا، ذکر کرنے کا ایک جذبہ ابھرا ہوگا۔ جی ہاں، یہ اللہ کا مہمان ہے، مہمان۔ اس تقاضے پر عمل کرو، اور مہمان کا جب اکرام کیا جاتا ہے تو دوبارہ بھی آتا ہے۔ اور یہ مہمان ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دل میں اچھی بات ڈالتے ہیں۔ جب اس کا اکرام نہیں کیا جاتا پھر وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اور اس کا اکرام یہی ہے کہ اس تقاضے پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ، ناشتہ کر لیجیے گا، بیٹھو، ہم بھی آ جائیں گے، جگہ ہوگی، بیٹھو آپ۔